عزیز طلباء، جیسا میں نے آپ کو ابھی ایک سبق پڑھایا ہے مولوی عبدالحق کے حوالے سے، جو کہ شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کی کتاب بزم خوش نفساں سے ماخوذ ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو اس کا کنکلوژن یا ایک خلاصے کے طور پر دوبارہ سے میں بات کرتا چلوں۔ شاہد احمد دہلوی کی سنِ ولادت ہے 1906 حیدرآباد دکن، سنِ وفات ہے 1967 کراچی۔ ادبی حیثیت سے خاکہ نویس اور مضمون نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ نمایاں تصانیف میں سرگزشت عروس، اندھی گلی اور دھان کا گیت شامل ہے۔ جس طرح میں نے اپنے پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولوی عبدالحق جو ہے یہ ان کا ایک شخصی خاکہ ہے شاہد احمد دہلوی کا، اور شخصی خاکے کے حوالے سے میں نے آپ کو جو اس کی تعریف جو بتائی ہے، دوبارہ سے اس کو بھی سن لیں۔ خاکہ کے لغوی معنی ہے ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں خاکہ سے مراد ایسا مضمون یا تحریر ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے، جس میں شخصیت کے خد و خال کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت و کردار کی بھی عکاسی کی جائے۔ خاکہ نگاری نہ تو شخصیت نگاری ہے اور نہ ہی سوانح نگاری، بلکہ خاکہ نگار کا مقصد کسی شخصیت کے مزاج، افتاد طبع اور افکار و کردار کی مدد سے اس کی انفرادیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، جس سے شخصیت کے مثبت و منفی، خلوت و جلوت دونوں پہلو کاری کے سامنے آ جائے۔ یعنی اس کا مقصد یہ، خاکے کا مقصد یہ ہو گیا کہ پیدائش سے لے کے موت تک جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس شخصیت اور اس کی ہستی میں موجود جو خاص باتیں ہیں، جو اس کا ہم لکھنے والا یا تصنیف کرنے والا جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس حوالے سے جو اس کی شخصیت میں جو خاص خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آئیے سبق کے ابتدا میں دوبارہ سے ہم چلتے ہیں، جہاں پر آپ کو خاص باتیں سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی کے حوالے سے بتائی جائیں گی۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے مولوی نذیر احمد کے پوتے اور بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی اور پھر دلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے بھی کیا۔ موسیقی سے بڑی حد تک ان سے دلچسپی تھی، اور قیام پاکستان کے بعد جب وہ پاکستان منتقل ہوئے تو ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اور میوزک سپروائزر مقرر ہوئے۔ سپروائزر کا مطلب ہے نگران، جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اسی حوالے سے انہوں نے کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ بھی شامل ہے۔ بڑی علم و ادب سے پیار کرنے والی اور علم و ادب رکھنے والی شخصیت تھی، جو اب میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ شاید ذی علم عادی تھے۔ تو ذی علم کا مطلب ہے علم سے واقفیت رکھنے والا۔ آئیے ناظرین، بچوں، اپنے سبق کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں کہ دامان دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپڑ۔ ہاپڑ کی دو چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ تو ہر شہر میں بنتے ہیں، لیکن ہاپوڑ کے پاپڑ کا لطف اور مزہ جو ہے وہ بڑا ہی دل نشین اور منفرد اور بے مثال ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق بھی بہت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہاپوڑ سے تعلق رکھنے والے مولوی عبدالحق کی مثال آج تک نہ مل سکی۔ میرے والد کے پاس اکثر رسالے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کے پاس شاہد احمد دہلوی اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس، یعنی بشیر الدین کے پاس اکثر رسالے آتے تھے۔ ان میں ایک رسالہ اردو کا بھی ہوتا تھا، اور اس اردو رسالے کے جو ایڈیٹر ہیں، جو مدیر ہیں، وہ ہیں مولوی عبدالحق۔ تو مدیر کہتے ہیں اخبار کو ترتیب دینے والا، اخبار اور رسالے کی ترتیب ٹھیک کرنے والا۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا، میں شاہد احمد دہلوی اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1930 میں جب ساکی نام کا رسالہ جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع کی۔ مرزا صاحب کا اشارہ ہے مرزا فرات اللہ بے کی طرف، جو ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد بھی تھے، جنہوں نے اپنے استاد کے بارے میں ایک بایوگرافی یا خاکہ تحریر بھی کیا تھا، جس کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد دکن گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ ہو سکا۔ تو شاہد احمد دہلوی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1930 میں کئی مرتبہ حیدرآباد کا دورہ کیا، لیکن میری ملاقات مولوی عبدالحق سے نہ ہو سکی، کیونکہ مولوی صاحب جو ہے وہ اورنگ آباد میں رہتے تھے، اور انجمن ترقی اردو کا دفتر بھی اورنگ آباد میں ہی تھا۔ وزیر اعظم حیدری کی ناک کے بال بن گئے تھے، تو مولوی عبدالحق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم حیدری کی بہت قریب اور عزیز ہو چکے تھے، اور ان سے بڑا قریب کا تعلق بن گیا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ مولوی صاحب کی ذہانت بہت مشہور تھی، اور وزیر اعظم حیدری جو ہے ان سے ریاست کے لیے بہت اہم کام لیا کرتے تھے، اور انجمن ترقی اردو کو انہوں نے پورے ہندوستان کا مرکز بھی بنا دیا تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بھی مولوی عبدالحق کا ہی تھا، اور اس یونیورسٹی میں انہوں نے دارالترجمہ قائم کیا۔ دارالترجمہ وہ مقام جہاں پر دوسری زبانوں کی کتابوں کو اردو زبان میں تبدیل کر کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اور اب اعلیٰ قابلیت کے مترجم بھی جمع کیا۔ مترجم ٹرانسلیٹر کو کہتے ہیں، جو دوسری غیر زبانوں کو اردو زبان میں
تبدیل کرتے ہیں۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق ہی تھے، یعنی دارالترجمہ جب قائم ہوا تو اس کے نگران جو ہے وہ مولوی عبدالحق تھے۔ جب مولوی عبدالحق کی جو خدمات میں اضافہ ہو گیا اور مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئیں تو انہوں نے اپنے جانشین اور نائب جو ہے وہ مولوی عنایت اللہ کو مقرر کر دیا، جو ان کی خدمات کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ گاندھی جی جب اردو زبان کے لاگو ہو گئے، یعنی مخالفت پر آ گئے، تو مولوی عبدالحق نے گاندھی جی کی بھرپور مخالفت کی اور گاندھی جی کے مقابلے پر آ گئے تاکہ اردو زبان کا تحفظ کیا جا سکے اور مسلمانوں کی تاریخ کی جو اہم ترین کتاب ہے، جو اہم ترین جو زبان ہے، اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ انہوں نے دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کو کرائے پر حاصل کیا، اور یہ وہ کوٹھی تھی جس کو کانگریس کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ صلاح مشورے کے لیے اور سیاسی امور کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مولوی عبدالحق نے بھی اسی کوٹھی کو اردو زبان کا مرکز بنایا اور اسی کوٹھی میں انجمن ترقی اردو کا دفتر بھی منتقل کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس وقت کی حکومت کو ایک درخواست دی تھی تاکہ کسی اچھے مقام پر عمدہ ماحول میں ایک زمین حاصل کی جا سکے، اس زمین پر ایک انجمن ترقی اردو کی عمارت جو ہے وہ قائم کی جا سکے۔ اور نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ وہ زمین تو مل گئی لیکن انجمن ترقی اردو کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ عمارت قائم کی جا سکتی۔ پھر شاہد احمد دہلوی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی عبدالحق جو ہیں اردو کے قائد اعظم بن گئے۔ قائد اعظم تو ایک ہی ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، لیکن اردو زبان کا قائد اعظم مولوی عبدالحق کو قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی جو دن رات کوششیں محمد علی جناح نے کی تھیں، جو بعد میں مسلمانوں کے قائد اعظم بن گئے تھے، اسی طرح مولوی عبدالحق نے بھی اردو زبان کی ترقی اور اس کی اشاعت کے لیے جو خدمات انجام دی، اس خدمات کے سلسلے میں ان کو اردو زبان کا قائد اعظم مانا جاتا ہے، اور بابائے اردو کے لقب سے اردو کا بڑا رہنما، اردو کا بڑا سربراہ جو ہے وہ ان کو لقب دیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مولوی صاحب جو ہے شاہد احمد دہلوی کی نظر بڑے عمدہ مزاج کے آدمی تھے، عمدہ قیمتی کپڑا بھی پہنتے تھے اور کھانا اچھا کھاتے تھے، اور ایک وقت میں کئی قسم کا کھانا ہوتا تھا، اور کھانے کے بعد موسم کی مناسبت سے فروٹ کا استعمال بھی ضرور کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی زندگی میں باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے، صبح کی چہل قدمی سے لے کے رات سونے سے پہلے کی چہل قدمی تک ایک ہی طرح کی ان کا معمول تھا، ایک ہی طرح کی ان کی روٹین تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اسی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی تھی۔ 95 سال کی عمر ہو چکی تھی، پھر بھی حشاش بشاش اور تندرست و توانا تھے، لیکن اسی دوران کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور پھر نتیجے کے طور پر یہ کینسر ان کے لیے جان لیوا مہلک ثابت ہوا۔ اور پھر آخری الفاظ جو قریب ترین لوگوں نے سنے وہ انجمن اور اردو تھے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی مولوی عبدالحق کو انجمن ترقی اردو اور اردو زبان کے حوالے سے فکر لاحق تھی۔ عزیز طلباء، امید کرتے ہیں کہ آپ کو میں پڑھایا گیا سبق اور اس کا خلاصہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے تعلق اور سلسلہ مزید جڑا رہے گا۔ امید کرتے ہیں اچھی صحت کے ساتھ، اچھی سلامتی کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔